بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بعض لوگوں کو نماز کا کچھ ہی حصہ حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. فائدہ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے، اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک آدمی بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا. یہی دور ہے کہ آج ایک آدمی بھی آپ کو نماز کے اندر خشوع خضوع والا نہیں ملے گا. ہاتھ باندھ کر صف میں کھڑے ہیں، شاعر نے کہا ہے، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. ہاتھ باندھ کر صف میں کھڑے ہیں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں پیچھے. بدن سب کے حاضر ہیں، روح سب کی غائب ہے. امام صاحب کو پوچھو کہ آپ نے نماز کس کو پڑھائی؟ بھائی 2 صف تھی، 2 صف میں ایک بھی آدمی نہیں تھا، سب کی روحیں غائب تھی. کوئی دھندے میں، کوئی نوکری میں، کوئی کسی گھر کی الجھن میں، کوئی کسی کی الجھن میں، کوئی کسی کی فکر میں. ہر آدمی اپنے اپنے کام میں ہوتا ہے. ابھی تو عشاء کی نماز کا وقت ہے، عصر میں، ظہر میں دھندے تجارت کی فکر ہے نا. ہر آدمی کوئی جیسا جس کا کام، رکشہ والا رکشے میں، فیری والا فیری میں، دکان والا دکان میں، نوکری والا نوکری میں، ملازمت والا ملازمت میں. ہر ایک کو اپنے کام کی فکر ہوتی ہے اور آدمی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ نہیں پاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کام سیکھنے کا ہے بھائی کہ آدمی کوشش کرے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. یہاں مثال دی ہے حدیث میں 9واں حصہ، 10واں حصہ، 8واں حصہ، 6واں حصہ. آپ کو اس کو 100% پر سمجھے. جو حدیث میں 10ویں کی مثال دی ہے، آج کل ہمارے پرسنٹ سے چلتا ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 95% ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5% اس کے اندر کمی ہے. یہ بات ہوئی. کسی کو 90 ملتا ہے تو سمجھ لو کہ 10% گڑبڑ ہے. کسی کو 70، کسی کو 60، کسی کو 50، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز 50% ہوئی ہے. 50% گڑبڑ ہے بھائی. ایسے ہی 40، ایسے ہی 30، ایسے ہی 20، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا، بالکل 0، ناپاس. نمازی ایسی پڑھی ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ، نہ نیت کا ٹھکانہ، نہ کسی نماز کے ارکان اور شرائط کا کسی چیز کا بھی ٹھکانہ نہیں. تو وہ نماز حدیث میں آئے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر آدمی کے منہ پر مار دی جاتی. جا لے جا تو، کسی کام کی نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے سے ہماری حفاظت فرمائے. بہترین نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہترین نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے تو پھر اس کو سیکھنا پڑے گا. جانکار علماء سے نماز باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے. اگر آدمی اس کو سیکھ کر پڑھے تو پھر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے آدمی نہیں کر سکتا ہے نا. یہ شہد پکڑنے والے، شہد اتارنے والے کیسے اتار لیتے ہیں؟ میرے آپ کے جیسا اتارنے کی کوشش کرے گا تو اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا بدن کے الگ الگ حصوں پر کیا ہوگا؟ کتنے ڈنگ کھائے گا وہ آدمی. اور ایک تجربہ کار آدمی ہے، اس نے درخت کے اوپر دیکھا کہ چھتا لگا ہوا ہے اور بہت بڑا چھتا ہے، لیکن اس کو اس کا کمال ہنر معلوم ہے. وہ ایسی ٹیکنیک کرتا ہے کہ ایک بھی ڈنگ کھاتا نہیں اور شہد صحیح سلامت نیچے لے کر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے سیکھا ہے. اس کو سیکھنا پڑے گا نا. تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. عبادت کے متعلق بڑا اہم کام ہے ایمان والوں کے لیے نماز.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہیں کہ جب آدمی کسی ایسے آدمی کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے آدمی کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ فائدہ یعنی آدمی جب کسی لکھپتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے کہ یہ تو مالدار ہے میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جو غریبی کی وجہ سے فاقے کرنے پڑتے ہو اس کو، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہ نہ لے جایا کرو، اپنے سے کم درجے والوں کو سوچا کرو کہ اس سے نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں کو یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ کروں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو یا دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آوے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب ترہیب کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں، اور اختیار کرنے پر احمق لوگ ملامت کرے تو کیا کرے۔ نمبر 7، مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ لا حولت کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایت میں آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر ہو حق تعالیٰ شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال دیکھے اور ان کی اتباع کی کوشش کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کو صابر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہیں نہ شکر کرنے والوں۔ عون ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی۔ کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھتا۔ پھر میں نے غریبوں کے پاس اپنی نشست و برخاست شروع کر دی، یعنی بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ آج معاملہ یہی ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے۔ ہم دین کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو 2 رکعت 4 رکعت زیادہ پڑھتا ہوں، وہ تو اتنی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ میں تو تین نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ یہ معاملہ ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے دین کے معاملوں میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا تھا۔ بھئی فلانا آدمی تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ اتنا کرتا ہے، میرے سے اتنا نہیں ہوتا ہے، اتنی تسبیح نہیں ہوتی، اتنا قرآن نہیں ہوتا، اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ جو پیچھے واقعات گزرے اللہ والوں کے، روزانہ 200 رکعت نفل نماز، مجھے تو اتنا بھی نہیں ہوتا، 200 رکعت کہاں سے میں پڑھ سکتا ہوں، 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی، یہ دیکھنا تھا۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ بھئی میرے پاس تو گاڑی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس بندے کے پاس تو بیچارے کے پاس بائک بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت احسان ہے نا۔ اگر معاملہ ہم الٹا کریں گے، ہم اپنے دنیا کے بارے میں بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی نوکری ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی کو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔
ایک آدمی بیمار تھا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے، بہت محتاج پریشان آدمی تھا. صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، صحابہ کو پوچھا کہ اس کے اندر آپ کو کوئی نعمت نظر آتی ہے اللہ کی؟ تو صحابہ نے فرمایا امیر المومنین، بیچارہ بیمار آدمی، حیران پریشان، غریب فقیر، اس کے اندر اللہ کی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ بیچارہ خود پریشان ہے. فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اچھے سے پیشاب کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے. سکون کے ساتھ پیشاب کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کو نہیں ہوتی ان کو پوچھو. پیشاب کو اگر تھیلی لگا کر، اور آج کل جو بیماریاں چل رہی اس کے حساب سے اگر کرنی پڑے تو کتنا مشکل کام ہے، کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. اگر آدمی آسانی کے ساتھ پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو نعمت کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قدر النعمہ بعد الزوال، نعمت جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب حاضر ہو نعمت اس وقت آدمی اس کی قدر کر لے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی شکر گزار ہے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی لے لیں گے. اس لیے ہمیشہ آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ دین کے معاملوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھے کہ بھئی یہ تو بہت نمازی، ہم ایسے نمازی بن جاؤے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے کہ بھئی دیکھو اپنے پاس تو بائک ہے، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت شکر اپنے پاس بائک ہے. اور یہاں جو حکم ہے لا حول ولا قوت الا، پڑھا کرو اکثروا بلا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ. لا الہ الا لا حول ولا قوت، یہ لا الہ الا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو خوب پڑھا کرو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری تبلیغی روایت ہے نا، 99 بیماری کی ہے نا، کتنی بیماریاں؟ 99 بیماری ہو تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اس میں بھی ٹینشن جیسی بیماری ہو تو بھی، غم کی بیماری ہو تو بھی، یہ تبلیغی روایت ہے ہماری. لا حول ولا قوت الا باللہ خوب پڑھا کرو. شیطان کا حملہ ہو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ پڑھا کرو. فجر میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ پڑھو، ذرا ہمت آ جائے گی آپ کی. سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ڈر لگتا ہے جین وغیرہ کا، بھوت ہے، چڑیل ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس کو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے جین اور بھوت سب بھاگ جائیں گے اس کو دیکھ کر. یہ بڑی طاقت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ.